بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 238 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن الاغتسال فی الماء الراکد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کی حالت میں غسل نہ کرے۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ پھر جنبی شخص کیا کرے؟ تو فرمایا کہ ہاتھوں میں لے کر غسل کرے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی ثقۃ فاضل، دوسرے ہیں ابو الطاہر جن کا نام تھا احمد بن عمرو بن عبداللہ ثقۃ، تیسرے ہیں احمد بن عیسیٰ بن حسان، چوتھے ہیں ابن وہب جن کا نام تھا عبداللہ بن وہب بن مسلم ثقۃ حافظ عابد، اور پانچویں ہیں عمرو بن حارث بن یعقوب الانصاری ثقۃ فقیہ حافظ، چھٹے ہیں بکیر بن اشج، اور ساتویں ہیں ابو السائب مولا ہشام بن زہرہ جن کا نام تھا عبداللہ بن سائب ثقۃ، اور آٹھویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سداسیات میں سے ہے، اور اس میں ابو السائب تک مصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس روایت میں ابو السائب کا پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اور اس میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جنبی ہونے کی حالت میں پانی کے استعمال سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے لیے استعمال کیا گیا پانی کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو تو وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہتا، ورنہ اس پابندی کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ پانی بالکل پاکیزگی کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہی ہے جسے صاحب البحر نے دلائل کی بنا پر ترجیح دی ہے، یا پھر وہ صرف طہارت کے لیے قابل استعمال نہیں رہتا، یعنی طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں رہتا، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کی سب سے مضبوط دلیل ہے کہ استعمال شدہ پانی طہور نہیں رہتا۔ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ استعمال شدہ پانی کے بارے میں تمام طبقات امت کا یہی حال ہے کہ وہ اسے طہارت کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ گویا ترک شدہ اور ناپسندیدہ چیز بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حالت پر اسے باقی رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پانی بذات خود پاک ہے، لیکن اسے پینے یا آٹا گوندنے کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہے تاکہ گندگی اور کراہت سے بچا جائے، اور جو روایت اس کے ناپاک ہونے کی ہے اس کے مطابق تو یہ تمام کام حرام ہوں گے۔ فقہائے کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی پانی میں نجاست گر جائے اور اس سے پانی کی کیفیت یا وصف یعنی رنگ، مزہ، بو بدل جائے تو پھر اس پانی سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں رہتا، لیکن اگر نجاست گرنے کے باوجود پانی کی کیفیت نہ بدلے تو پھر اس سے عام استعمالات مثلا مٹی گوندنے یا جانوروں کو پلانے میں فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یتناولہ تناولا کا مطلب یہ ہے کہ جنبی شخص پانی کو لینے کے لیے صرف ہاتھ ڈالے، یعنی چلو بھر کر باہر نکل کر غسل کرے۔ شرح السنہ میں اس پر وضاحت کی گئی ہے کہ اگر جنبی شخص نے پانی میں ہاتھ صرف پانی لینے کے لیے ڈالا تو پانی کا حکم نہیں بدلتا، یعنی وہ مستعمل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے ہاتھ اس نیت سے ڈالا کہ وہ جنابت کی نجاست کو دھوئے تو پھر پانی کا حکم بدل جاتا ہے، یعنی وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔
اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ منع اصلاً حرمت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اصولیین کے نزدیک نہیں کا اصل حکم تحریم ہی ہے، جب تک کوئی قرینہ اسے کسی اور معنی کی طرف نہ پھیر دے۔ اس لیے قاضی یاز رحم اللہ جیسے بعض حضرات کا اسے صرف کراہت تنزیہی اور اخلاقی رہنمائی پر محمول کرنا درست نہیں، کیونکہ حقیقت میں شریعت کی تمام مناہی اخلاقی تربیت اور پاکیزگی کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ بات کراہت تحریمی کے منافی نہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب حکم کو پانی کے ٹھہرے ہونے کی صفت کے ساتھ مقید کیا گیا تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر پانی بہتا ہوا ہو تو یہ حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ اس میں غسل کرنا جائز ہوگا۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے اسی پہلو کو بیان کیا ہے کہ حدیث میں پانی جو نہ بہتا ہو اس کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ بہتے ہوئے پانی کا حکم اس کے برعکس ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔